بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے یہ حدیث کے جس کا نمبر ہے ہمارے اس سلسلے میں حدیث نمبر 18۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو جن قیمتی ترین تعلیمات سے نوازا گیا ہے، ان تعلیمات کی مناسبت سے آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے تقوی کی ضرورت و اہمیت۔ اس سلسلے میں ناظرین، اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، اور تاکہ مختصر ربط برقرار رہے لہذا گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی سرزد ہو جانے کے بعد بھلائی کیا کرو تاکہ بھلائی اس برائی کے اثرات بد کو مٹا دے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آیا کرو۔ یہ تین قیمتی ترین نصیحتیں ہیں جو کہ اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امت کو ہمیشہ کے لیے کی گئی ہیں۔ پہلی نصیحت یعنی اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کے معنی، تقوی کی تعریف لغت کی روح سے، اور یہ کہ لفظی اس کا جو بھی معنی و مفہوم ہے، پھر اس کے بعد مزید یہ کہ دین کی اصطلاح میں تقوی سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں اس سے قبل گفتگو کی جا چکی ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین رکھے کہ اللہ مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ میرا کوئی بھی قول و عمل، میری کوئی نقل و حرکت اللہ سے پوشیدہ رہنے والی نہیں ہے، لہذا مجھے ہمیشہ ہر جگہ، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر قدم پر، زندگی کے ہر موڑ پر ہر برائی سے اپنا دامن بچائے رکھنا ہے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ فرمایا قرآن کریم میں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور یہ کہ تم جو کچھ بھی عمل کیا کرتے ہو اللہ تمہیں خوب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، یقیناً اللہ تو تم پر خوب نگرانی کر رہا ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقیناً تمہارا رب تو گھات لگائے ہوئے ہے، گھات لگائے ہوئے، یعنی جس طرح کسی نے کسی پر خوب گہری نظر رکھی ہوئی ہو، تو اسی طرح اللہ نے ہر انسان پر خوب گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جب اللہ نے ہر انسان پر خوب گہری نظر رکھی ہوئی ہے، تو پھر یہ کہ انسان جو کچھ بھی کام انجام دیا کرتا ہے، اچھے یا برے کام، تو اللہ نے چونکہ نظر رکھی ہوئی ہے، تو پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے انسان کو جزا و سزا کا معاملہ بھی ہوگا کہ اگر اچھا کام ہے تو اللہ کی طرف سے جزا، اچھا بدلہ عطا کیا جائے گا، اور اگر برا کام ہے تو اللہ کی طرف سے سزا
کیا معاملہ بھی ہوگا۔ تو یوں گویا کہ قرآن کریم کے ان متعدد آیات میں نیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث مبارکہ ہمیں جا بجا تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نجات کے لیے راستہ پیدا فرمائے گا، اور یہ کہ اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا ان راستوں سے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ الغرض تقوی کی یہ اس قدر تاکید و تلقین قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں، اور تقوی کے اس قدر فوائد جو بیان کیے گئے ہیں، تو اس سے یہی مقصود ہے کہ ہم اس سلسلے میں اپنی صورتحال کا جائزہ لیں، اور یہ کہ تقوی کا راستہ ہم ہمیشہ زندگی بھر اپنائے رکھیں۔ اس کے بعد فرمایا اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد تم نیکی کی پابندی کرو تاکہ تمہاری یہ نیکی، تمہاری یہ بھلائی اس برائی کے برے اثرات کا خاتمہ کر دے۔ یعنی ناظرین کرام، مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہی برائیوں سے اپنا دامن بچائے رکھے، اور یہ کہ ہمیشہ ہر قسم کی بھلائی کو ہی وہ اپنائے رکھے ہمیشہ زندگی بھر۔ لیکن اگر یہ کہ برائی سے بچنے کی کوشش کے باوجود اگر کہ اول و آخر انسان ہے، بشر ہے، کمزور ہے، اگر برائی سرزد ہو گئی تو ایسے موقع پر بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تاکید کی گئی ہے کہ برائی سرزد ہونے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی پابندی کرے۔ یعنی اولاً تو خوب گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرے، ندامت کا اظہار کرے، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کیا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی برائی کے برے اثرات کو مٹا دیتی ہے۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ انسان تم نماز قائم کرتے رہا کرو، دن کے مختلف حصوں میں بھی اور رات کے مختلف حصوں میں بھی، یعنی 5 وقت کی یہ جو فرض نمازیں ہیں کہ کچھ نمازیں دن کے مختلف اوقات میں ہیں کہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، اور کچھ نمازیں رات کے مختلف اوقات میں ہیں کہ مغرب ہے اور عشاء ہے۔ تو فرمایا ہے کہ دن کے مختلف حصوں میں بھی اور رات کے مختلف حصوں میں بھی نماز قائم کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکری للذاکرین، اس میں بہت بڑی نصیحت کا سامان ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ایک شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یعنی کتب حدیث میں، کتب تفسیر میں تفصیل موجود ہے کہ کیا گناہ اس سے سرزد ہوا اور کیا معاملہ پیش آیا، لیکن خلاصہ یہ کہ اور مختصر یہ کہ کوئی گناہ اس سے سرزد ہو گیا، اور یہ کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد اب یہ کہ اسے چھپانے کی بجائے اور خوش ہونے کی بجائے، اور یہ کہ موقع کے انتظار میں رہنے کی بجائے کہ آئندہ بھی جب بھی کبھی موقع ملے گا تو پھر میں ایسا ہی کروں گا، ایسا کرنے کی بجائے مومن کی خاص پہچان یہ ہے کہ گناہ تو سرزد ہوتا ہے سبھی سے، کہ آخر انسان ہے،
لیکن گناہ سرزد ہو جانے کے بعد مومن اور منافق میں یہی فرق ہے کہ منافق اس پر خوش ہوتا ہے، اسے کوئی ندامت نہیں ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ آئندہ بھی کبھی موقع مجھے مل سکے اسی برائی کا۔ لیکن مومن کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ گناہ سرزد ہو گیا کہ بشری کمزوری ہے، لیکن گناہ سرزد ہو جانے کے بعد وہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ پریشان ہوتا ہے، وہ توبہ و استغفار کرتا ہے، اور فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ اس گناہ کے جو اثرات بد ہیں مجھے کس طرح ان سے نجات نصیب ہو سکے۔ چنانچہ اس شخص سے گناہ سرزد ہو گیا، لیکن یہ کہ اپنے گھر بیٹھے رہنے کی بجائے اسے چین نہیں آیا، فکر دامن گیر رہی۔ آخر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچا اور صورتحال وہاں بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو سننے کے بعد سکوت اختیار فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حتی نزلت هذه الآیہ، چند دن گزرنے کے بعد یہی آیت نازل ہوئی۔ فدعاہ فقرأها علیہ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوایا اور اس کے سامنے یہی آیت پڑھی، یعنی یہ آیت کہ جس میں اللہ کی طرف سے یہ بیان کیا گیا، اس خوشخبری سے نوازا گیا کہ دن اور رات کے مختلف اوقات میں تم نمازوں کی پابندی کیا کرو، کیونکہ یہ جو اچھے کام ہیں، یہ اچھے اعمال ہیں، یہ برائیوں کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ آیت سنائی، اس خوشخبری سے نوازا۔ فقال رجل، تب ایک شخص کہنے لگا کہ هذه له خاصة، کیا یہ خوشخبری صرف اسی شخص کے لیے ہے کہ جس سے وہ فلاں گناہ سرزد ہوا اور اس نے حاضر ہو کر پریشانی کا اظہار کیا، اور جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ خوشخبری کہ نماز پڑھتے رہا کرو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے نمازوں کی برکت سے؟ کیا یہ اتنی بڑی خوشخبری صرف اسی شخص کے لیے ہے؟ قال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل للناس عامةً، یہ سبھی کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہی خوشخبری ہے۔ اور فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اذنب عبد ذنبا فقال ربی انی عملت ذنبا فاغفر لی، ایک بندے سے، یعنی اللہ کے کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا، گناہ کا کام کیا کسی بندے نے، لیکن گناہ سرزد ہو جانے کے بعد اب اسے پریشانی لاحق ہوئی اور وہ یوں کہنے لگا کہ ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، انی عملت ذنبا فاغفر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے، کہ بس ہو گیا گناہ، یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ فقال اللہ، جواب میں اللہ نے فرمایا کہ علیم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، کہ ارے میرا یہ بندہ یہ اس بات کو مانتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہے جو کہ معاف بھی کرتا ہے، اگر چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو گناہ کی سزا دے، یعنی بندہ اس بات کو مان رہا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، لہذا میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا کہ جب یہ اس بات کو مان رہا ہے اور اسے فکر لاحق ہے کہ میرا ایک رب ہے، یا تو وہ مجھے معاف کر دے گا یا وہ مجھے پکڑ لے گا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ مانتا تو ہے اور فکر تو دامن گیر ہے، لہذا اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ ثم اذنب ذنبا آخر، پھر اس نے دوبارہ کوئی گناہ کیا، پھر اسی طرح کہنے لگا کہ میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔
اللہ نے پھر فرمایا کہ یہ مانتا تو ہے، پھر اسے معاف فرما دیا۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا، چوتھی بار پھر ایسا ہی ہوا کہ اس سے گناہ سرزد ہو گیا، لیکن وہ آرام سے بیٹھے رہنے کی بجائے کہنے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ یا اللہ، اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں تیرا بندہ ہوں، تو ہی میرا رب ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مانتا تو ہے، لہذا میں نے اسے معاف کیا۔ لیکن چوتھی بار مزید ایسا بھی ہوا کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ساتھ ہی کہ فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ، اب یہ جو مرضی کرتا رہے، جو اس کے جی میں آئے کرتا رہے۔ یعنی مقصد یہ کہ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جب بھی اسے گناہ سرزد ہو جائے، اگر اسے اس بات کا احساس ہو کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں میں اللہ کی طرف سے گرفت میں نہ آ جاؤں، اور اس احساس کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے وہ اللہ سے اپنے لیے توبہ و استغفار کا طلبگار بنا کرتا ہو، نہ یہ کہ اللہ کے سامنے سرکشی دکھایا کرتا ہو، اور یہ کہ غفلت کا وہ شکار رہا کرتا ہو۔ تو غفلت کی بجائے، سرکشی کی بجائے، روگردانی کی بجائے وہ گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ کی طرف سے یوں کہا گیا کہ فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ، جو چاہے یہ کرے، یعنی اس کے لیے معافی ہے۔ یعنی یہ مقصد نہیں کہ انسان جان بوجھ کر گناہ کرتا چلا جائے کہ ہر بار مجھے اللہ معاف کرے گا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی فکر ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس سے گناہ سرزد ہو گیا اور وہ گناہ پر قائم رہنے کی بجائے اگر اللہ سے توبہ کرے گا، معافی کا طلبگار ہوگا، تو اسے اللہ کی طرف سے معافی سے نوازا جائے گا ہر بار۔ کہ جس طرح فرض کیجئے کہ انسان پھسل گیا، گر گیا، اور اس کے بعد وہ اٹھا، تو اس کی یہ نیت نہیں ہے، اس کی یہ خواہش نہیں، اس کا یہ ارادہ تو نہیں ہے کہ میں جو اٹھ رہا ہوں تو میں پھر پھسلوں گا، پھر گروں گا، یہ مقصد نہیں ہے۔ وہ اٹھا ہے، اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ کاش میں نہ گروں، کاش میں سلامت رہوں ہمیشہ۔ وہ گرنا نہیں چاہتا، وہ ٹھوکر کھانا نہیں چاہتا، وہ دوبارہ پھسلنا نہیں چاہتا، وہ دوبارہ چوٹ لگوانا نہیں چاہتا، لیکن پھر گر گیا۔ جتنی بار بھی گرے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی گرے گا، تو بیٹھا تو نہیں رہے گا، پھر اٹھے گا۔ تو اسی طرح انسان گناہ سے بچنے کی فکر کرے، لیکن اس کے باوجود جب بھی گناہ اسے سرزد ہو جائے تو وہ اس پر قائم رہنے کی بجائے اللہ سے معافی مانگے۔ جتنی بار معافی مانگے گا، اتنی ہی بار اسے اللہ کی طرف سے مغفرت و معافی سے نوازا جائے گا۔ یوں گویا کہ برائی سرزد ہو جانے کے بعد توبہ اور اچھے کاموں کا مزید اہتمام کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔